الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ادھر سے آواز دے، اس کو چھوڑ دے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: ومقاما آخر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے. جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. تیرا سپیکر بھی کام آئے، اب یہ سیٹی نہ لگائیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ درداد دل رچ کبیرہ نغمدہ مقدر دا ساوہ کتیرہ نغمدہ میڈی تنا سر سوائی نلبزی دی آل نبی دا وسیلہ نغمدہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے۔ جیسے منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حکیم و مریضان وہی مشورہ دیو کہ ذکر محمد دوائی تو ودین۔ سبحان اللہ۔ خاندان تقریباً حکیمن سا وابستہ ہے۔ حکیم و مریضان اے مشورہ دیو کہ ذکر محمد دوائی تو ودے، درود و سلام دے پج دے دیر نہیں لگ دی فرشتہ دے رفتار ہوائی تو ودے۔ مختار نو برفی دی کوئی لوڑ کے نہیں مدینے دی مٹی مٹھائی تو ودے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ سترگی توری کا درد چماد نیلا رزو، دا ہجران وطن میں سکڑ چتیاری لا رزو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مدنی مٹھو من ٹھاروا اہڑو نہ کہیں جو یاروا، لب لال لالو لالوا لب دینی کوئی مثال وا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں، میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں، جو میرے عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے ہیں، پلکیں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلی ہیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، دانت ہے کہ شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چکختی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرا کمال عشق میں، میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، آقا مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل سب تکریم واجب الاحترام میرے عزیزو دوستو بزرگو،
رمضان المبارک سن 1443 ہجری رمضان مبارک کا آخری عشرہ مدرسہ عثمانیہ اسلام کوٹ میں آج کی یہ تکمیل قرآن کریم کی تقریب سعید، جس میں آپ حضرات شریک ہیں، خوش نصیب ہیں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میں پھر مسجد کے ماحول میں ختم قرآن کی تقریب میں علماء کی صحبت میں اللہ رب العزت نے آپ کو گھروں سے اٹھایا اور اپنے گھر میں آ کے بٹھا دیا۔ اس مختصر وقت میں رمضان المبارک میں جو مشہور حالات اور واقعات وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور تھوڑی سی ختم نبوت پر بھی بات کروں گا۔ یہ کو کم کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے والے دن میں نے ایک طالب علم سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ اسکول نہیں گئے؟ وہ کہنے لگا کہ آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی چھٹی ہے، اس دن کی مناسبت سے آج اسکولوں کی چھٹی ہے۔ بس بچے کے ذہن میں یہ بیٹھی ہے کہ آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کی چھٹی کا دن۔ بہت اچھا ہے، چھٹی ہوئی، بچوں کو یاد رہا، لیکن جو حالات اور واقعات رمضان شریف میں ہیں ہم انہیں بھی یاد رکھیں۔ جمس آباد میں 2 دن پہلے ختم قرآن پہ میرا بیان تھا، انہوں نے موضوع رکھا تھا ماں بیٹا کانفرنس۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دونوں کو جوڑ کر انہوں نے پروگرام رکھا ماں بیٹا کانفرنس۔ میں نے کہا ماں بیٹا کانفرنس ہے، میں ماں بیٹی کانفرنس بیان کروں گا۔ ماں بیٹا، ماں سے مراد کہنے لگے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، بیٹے سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میرا ماں سے مراد سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، بیٹی سے مراد سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا۔ کیا قصور ہے اماں خدیجہ کا؟ ان کا وصال بھی تو رمضان میں ہے، ہم اس ماں کو بلا دیں؟ کیا قصور ہے اس بیٹی کا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا؟ ان کا وصال بھی رمضان مبارک میں۔ سب کو یاد رکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی یاد رکھیں، ان کا شہادت کا دن بھی رمضان میں، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کی وصال بھی رمضان مبارک میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال بھی رمضان مبارک میں، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ان کا وصال بھی رمضان مبارک میں، سپاہی سالار سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال یہ بھی رمضان مبارک میں، معرکۃ الاعراق غزوہ جو کفر اور اسلام کے درمیان جس نے فرق کیا، غزوہ بدر، وہ بھی رمضان مبارک میں۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے پہلی خاتون
اعلان نبوت کے بعد، اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلا جس نے کلمہ پڑھا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اماں خدیجہ ہیں۔ جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ کسی بچے نے، نہ کسی بڑے نے، نہ کسی عاقل نے، نہ کسی بالغ نے، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باقیوں کو آپ نے دعوت دی، یہ پہلی خاتون ہے بغیر دعوت کے میرے محمد کی دعوت پر لبیک کہا، بغیر اعلان کے، بغیر نبوت کی دعوت دیے سب سے پہلے ایمان لائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، جبریل امین پہلو میں ہے، پہلی وحی لے کے آئے ہیں اور آگے کہہ رہے اللہ کے نبی پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلا آسمانوں سے سبق آیا ہے، یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب آپ نے پھر کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگایا، یوں زور سے بھیجا، جس وقت چھوڑا تو آپ پسینے سے شرابور تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کو بخار تھا، جسم میں کب کبھی تھی۔ جیسے آپ اپنے گھرانے میں تشریف لائے، آپ نے خدیجہ سے فرمایا خدیجہ مجھے بخار ہو رہا ہے، میرے لیے چادر لے آؤ، میں تھوڑی دیر چادر لے کے سو جاتا ہوں۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں میں چادر لائی، آپ نے چادر لی، پھر آپ نے فرمایا ایک پیالہ پانی بھی دے دے۔ جب میں پانی کا پیالہ لے کے آئی ہی تھی، مجھے آپ نے فرمایا خدیجہ آج تو غار میں ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کے کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ مجھے یہ تعلیم دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ پڑھیے، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی میرے دل نے خود بے ساختہ کہا یہ جو اللہ کے یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، فرشتہ بھی جبریل امین ہے، یہ نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر دعوت دیے میں نے کلمہ آپ کا پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ یہ میرے نبی کی وہ لاڈلی بیٹی ہے۔ ام کلثوم اور رقیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ ام کلثوم اور رقیہ کے دل کو دکھایا گیا، آپ کے دل کو دکھایا گیا۔ بیٹیوں والے ہم بھی، آپ بھی بیٹیوں والے ہو۔ جب بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، جب باپ دکھی ہوتا ہے، باپ سے زیادہ بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی میرے ابا کو اتنی تکلیف ہے۔ اندازہ لگا کے دیکھو، کبھی آپ اپنے گھر میں اپنے گاؤں براڑی میں دیکھو، آپ لکڑی کاٹنے گئے، آپ نے کلہاڑی لی، آپ بھٹوں پہ گئے، آپ نے لکڑی کا گٹھا بنایا، آپ کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا بابا علاج مجھے پیر میں کنڈو لگو پیو ہے یہ کڈی وٹ۔ بیٹا کیا جواب دیتا ابا چاند دو باہر دوست بیٹھو ہے
فون اچھے بھی اچھا تو کلو میٹر یہ بار ہوئے وری واپس کون آئے. اب یہ بیٹی کو بلاتا ہے, بیٹی میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے. بیٹی کا انداز کیا ہوتا ہے, بیٹی پاؤں باپ کے پاؤں کو اٹھائے گی, اپنے دوپٹے کو اپنی زبان سے یوں گیلا کر کے اس کو اپنے ابے کے پاؤں کو صاف کرے گی. پاؤں صاف کر کے کانٹا نکالتی ہے. یہ بیٹی اپنے باپ کے پاؤں کا کانٹا برداشت نہیں کرتی کہ میرے, وہ اپنی زبان سے لعاب سے باپ کے پاؤں کو صاف کر کے وہ کانٹا نکالتی ہے. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کو بدبخت عتبہ کے بیٹے نے طلاق دے دی. نکاح ہوا تھا, رخصتیں نہیں ہوئی تھی. نکاح ہوا تھا, رخصتیں نہیں ہوئی تھی. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو چوک میں بھرے بازار میں کہا کہ اے محمد میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا, ماں ہم نہیں لیں گے, آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہے. تو آپ کا دل اتنا رنجیدہ ہوا, آپ نے فرمایا اللہ جنہوں نے میں محمد کا دل دکھایا ہے ان کے اوپر کوئی جنگل کا درندہ مسلط کر دے, ان کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے. اللہ نے ایسا ہی کیا, اس کے اوپر ایسا درندہ مسلط کیا. یہ جنگل میں تھا, لوگوں کے پہرے میں تھا. کہا کہ نبی کی جو بات نکلی ہے کبھی اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس نے اپنے گرد لوگوں کو سلایا. جنگل میں چیتا آیا, سونگتا ہوا آیا, اسی بدبخت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. چیر پھاڑ کے رکھ دیا. یہ میرے نبی کے کو جس نے تکلیف دی اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. جو میرے نبی کو تکلیف دے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. تو ام کلثوم اور رقیہ جس وقت آپ شیب ابی طالب میں تھے, آپ کو ایک روایت میں آتا ہے 1.5 سال تک, ایک روایت میں آتا ہے 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کیا گیا. ایک پہاڑی ہے, راستے میں انہوں نے اپنے آدمی بٹھا دیے, بھئی بنو ہاشم کو گلہ نہیں دینا, بنو ہاشم کو پانی نہیں دینا, بنو ہاشم کو کھانا پینا نہیں دینا, یہ یہی معصور رہے, ان سے کوئی رشتہ داری نہ کرے, کوئی ملاقات نہیں, کوئی ملنا جلنا نہیں. 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں یہ خاندان رہا. جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, روایات میں آتا ہے یہ ہوائیں چلتی تھی پہاڑوں سے, وہ پتھر گرتے تھے, اللہ کے نبی پتے چن کے اکٹھے کر کے اپنی جھولی میں ڈال لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اے رقیہ آؤ اپنے ابا کے ہاتھوں سے یہ پتے کھا کے گزارا کر لو. اے ام کلثوم اپنے ابا کے ہاتھوں سے یہ پتے کھا کے گزارا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اے فاطمہ آؤ اپنے ابا سے یہ پتے لے لو, کھا لو اور گزارا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. اس وقت اس تنگ دستی کے عالم میں بھی ان بیٹیوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. ہم ان کو بھلا دیں, ہمیں یاد تک نہ ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک بھی رمضان مبارک میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے, 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ ساری میری 13 سالہ محنت ہے, یہ 13 سال کی میری محنت ہے, یہ میں آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے ہیں. اگر تو نے یہ دین قیامت تک باقی رکھنا ہے تو ان کو فتح نصیب دے دے. اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے, بدر میں فرشتے اترے. جو بدر میں فرشتے اترے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں. جو بدر میں صحابہ آئے وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
غزوۃ البدر، معرکۃ الآراء غزوہ، رمضان مبارک میں روزہ رکھ کے جہاد کرنا اور اللہ کے لیے لڑنا۔ ہم روزہ رکھ کے سارا دن اے سی میں سوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ڈاڈو اجے روزہ لگو گیا یار، حالت تھی اج گرمی جام ہوئی، سارا دن اے سی میں سوتے پھر بھی کہتے ہیں روزہ بہت لگا ہے۔ روزہ رکھ کے کھجور کے ساتھ پھر سارا دن تلوار چلانا، ایک ایک تلوار 5-5 کلو کی، پھر تلوار چلاتے چلاتے ہاتھ جکڑ جاتے تھے، پانی گرم ڈال کے بڑی مشکل سے ہاتھ کھولتے تھے۔ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام کی قربانیوں کا۔ پھر قربانی بھی کس انداز سے، شوق اور جذبہ بھی کس انداز سے دیکھو۔ جب دین کے لیے جان دینے کا وقت آتا تھا، میرے نبی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کا وقت آتا تھا، صرف بلال اذان لگاتے تھے حی علی الجہاد، مدینے کے میناروں سے آواز گونجی ہے، مدینے کی گلیوں سے آواز گونجی ہے، اللہ کے نبی نے جان لینے کے لیے، اللہ کے ہاں جان قربان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو تیار کرے؟ آؤ آؤ آ جاؤ، آج جانوں کے نذرانے پیش کرو۔ بس آواز لگانے کی دیر ہوتی تھی، گلیوں بازاروں سے نوجوان بھی نکل آتے تھے، بوڑھے بھی نکل آتے تھے، بوجھل بھی نکل آتے تھے، ہلکے بھی نکل آتے تھے، سب آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیں قبول کر لیجئے۔ بھائی تمہارا گھر کون ہے؟ باپ بھی آیا ہوا ہے، بیٹا بھی آیا، دونوں آئے ہوئے، بھائی ایک گھر رہ جائے ایک ساتھ آئے، دونوں تیار ہو جاتے تھے۔ جوان بیٹا ہے اور باپ معذور ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، لنگڑا ہوں اس لیے نہیں، میں تو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کا قد تھوڑا سا بڑا ہے، دوسرے کا قد چھوٹا ہے، جذبہ یہ ہے کہ آقا کے قدموں میں جان قربان کر دے، الہ کلمت اللہ کے لیے جان قربان ہو جائے، تاکہ دین محمد قیامت تک باقی رہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم تک دین نہیں پہنچا تھا، ہم تو تھر پار کر کے واسی تھے، ہم تو ننگر کے رہنے والے تھے، ہم تو کچھ بچ کے رہنے والے تھے، ہمیں کسی نے دین نہیں پہنچایا، ہم نے محمد کا کلمہ کسی نے نہیں پہنچایا۔ جذبہ اتنا ہوتا تھا، دونوں کھڑے ہیں، اپنے پاؤں اٹھا لیتے تھے تاکہ بڑے آدمی کے قد کے برابر قد ہو جائے، ہم اللہ کے لیے قبول ہو جائے۔ پاؤں اٹھا لیتے تھے، یوں پاؤں اٹھا کے ایڑی اٹھا کے بڑے آدمی کے مقابل ہو جائے تاکہ ہم قبول ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آئے، ایک تو قبول ہو گیا بڑے قد کا، دوسرا ہے چھوٹا، وہ کہتا ہے بھائی تو قبول ہو گیا ہے نا، کوئی اٹکل کرتے ہیں میں بھی قبول ہو جاؤں، کوئی اٹکل کرتے ہیں میں بھی قبول ہو جاؤں، بھئی کیا کرے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری کشتی کرا دیجئے، جو گرا دے گا وہ طاقتور ہوگا، تو ویسے قبول ہے نا، تو گر جانا میں گرا دوں گا، اللہ کے ہم قبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تیرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، آقا مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی محبت دل میں تو سارے جہان کی محبت صحابہ کرام کی سارے جہان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ قبول ہو گئے۔ معاذ بن افرا، معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں بچے ہیں، بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصومات ہیں، میدان میں اترے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے سے آئے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں چاچا یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ چاچا سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، آج اس کا پتہ کریں گے کیسے گالی دیتا ہے۔
سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، آج اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یہ جذبہ ہوا کرتا تھا بچوں کے، جنہوں نے دیکھا تک نہیں، صرف سنا تھا کہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ بس آپ ہمیں اشارہ کیجئے، یا تو جان لے لیں گے یا جان دے دیں گے۔ اس اسلام کوٹ کا جوان، تیرے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تیرے شہر میں میرے نبی کا دشمن دندناتا پھرے، تمہیں فکر تک نہ ہو۔ قادیانی میرے نبی کے کھلے دشمن باغی ہیں۔ قادیانی ایسا بدبخت ہے جو مرزا غلام قادیانی کو میرے نبی محمد مصطفیٰ کی منصب میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں میں خود محمد الرسول اللہ ہوں۔ اتنا بدبخت ہے۔ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، دوسری بعثت قادیان میں ہوئی، اور مرزا غلام قادیانی کی صورت میں اس چوڑے کمار کو میرے نبی کے مقدس مقام پہ بٹھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، ہم بیکار تک نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی کمپلین نہیں لکھوائی کہ ہمارے شہر سے قادیانی کو نکالو، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہمارا پرامن شہر ہے، ان کی وجہ سے ہمارے شہر میں پریشانی ہوگی، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ نبی کے دشمن جس شہر میں ہوں، اس شہر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول مشکل ہے۔ بدبختی چھائی رہتی ہے۔ معاذ بن افرا، معوذ بن افرا، دو ننھے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، چاچا وہ ابو جہل کہاں ہے، کون سا ہے؟ یوں انگلی کا اشارہ کیا، کہا کہ وہ جو گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے نا، یہ تکبرانہ انداز میں گھوڑے پہ بیٹھا ہے، جس کی گردے میں سریا فٹ ہے، یہ ابو جہل ہے۔ یہ صرف انگلی کا اشارہ کیا۔ حاجی صاحب یہ انگلی کا اشارہ پہنچا ہی تھا، اس سے پہلے یہ جو شیر کی طرح، باز کی طرف پہنچے گے بچے، بس اشارے کی دیر تھی، اشارہ بعد میں پہنچا، یہ بچے پہلے پہنچے۔ ایک نے گھوڑے کے گھٹنوں کو تلوار ماری، گھوڑا گرا، دوسرے نے ابو جہل کو تلوار ماری، ابو جہل گرا۔ عبداللہ بن مسعود قریب کھڑے تھے، بھاگے بھاگے، چھوٹے قد کے صحابی تھے، فوراً اس کے سینے پہ چڑھے، ابو جہل کی گردن کاٹی، سر اتار کے ایک سائڈ پہ پھینکا، اور یہ لبیک کہہ رہے تھے، اللہ تیرا احسان، تیرا شکر ہے کہ آج ہم نے ایک بدبخت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا امیہ، اور امیہ بھاری بھرکم تھا، بھاگ نہیں کر سکتا تھا، بلال نے پکڑ کے گرایا اور اس کے اوپر چڑھ گیا، اور کہتے اللہ کے نبی آج سارے بدلے لے گا بلال، میں اس کا غلام ہوا کرتا تھا، یہ مجھے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا، ایک ذرا بھی اس کو ترس نہیں آتا تھا، میرے گردن میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا، اسے خیال نہیں آتا تھا، میری زبان پہ کیلیں مارتا تھا، اسے خیال نہیں آتا تھا، میرے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتا تھا، اسے خیال نہیں آتا تھا، میرے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، گرمی کا موسم ہوتا تھا، مکہ کی ریت ہوتی تھی، میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، میرے جسم کی چربی پگھل کر میرے کونوں کو بجھا دیتی تھی، اسے خیال نہیں آتا تھا، آج بلال سارے بدلے چکائے گا۔ یہ غزوہ بدر رمضان مبارک میں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک رمضان مبارک میں ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. صدیق واحد وہ انسان ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر جو آدمی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ آپ نے بلال سے کہا بلال اعلان کرو تبوک جانا ہے، اور مدینہ سے تبوک تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 1300 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹوں پہ پیدل جانا ہے، مہینے کا سفر تھا. اعلان کرو بڑا لمبا سفر ہے اور بیت المال میں کچھ نہیں ہے، چندے کا اعلان کرتے ہیں. چندے کا اعلان کرنا یہ سنت ہے. اگر صحیح تاج محمد آپ کو مدرسے کی چندے کی اپیل کرتے ہیں تو آپ اس کو گھرانہ گزرا کرو، ماتھے پہ 4 بالنا دیا کرو. یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ نے اس دین کے کاموں کے لیے چندے کا اعلان کیا ہے. بلال نے اعلان لگایا ہے، مسجد نبوی میں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے. آپ نے فرمایا بھائی لمبا سفر ہے، لشکر کی تیاری کراؤ، جو مال دے سکتا ہے اکٹھا کرو. عثمان کھڑے ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ اللہ کے نبی 300 اونٹ بمائے ساز و سامان عثمان کی طرف سے. 300 اونٹ بمائے ساز و سامان عثمان کی طرف سے. آپ نے فرمایا عثمان اللہ آپ کو جزا خیر دے، تشریف رکھے. ہاں بھی کوئی اور کھڑا ہو. عمر چلے گئے گھر، آدھا سامان لائے، لا کے رکھ دیا. عمر کچھ گھر بھی چھوڑا ہے، اللہ کے نبی آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. صدیق بھی پیچھے تو نہیں رہتے نا، صدیق بھی اٹھے. یہ لیے کہ اعلان کیا فوراً چلنا ہے. اعلان کر دیتے 8 دن 10 دن کی مہلت دے دی، بھی فلاں دن چلنا ہے اور جو کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے کر کے یہاں جمع کر دو. ایک صحابی رسی لائے، وہ رسی لا کے رکھ دی، کسی مجاہد کے گھوڑے کے کام آ جائے گی. اور تو کچھ نہیں، چلو یہ رسی. ایک کے پاس تسمہ تھا جوتی کا، وہی لائے وہی رکھ دیا، یہ کسی مجاہد کی جوتی کے تسمہ کام آ جائے گا. یعنی یہ جذبہ ہوا کرتا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، آقا مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. سبحان اللہ. تو صحابہ پورے زمانے پہ اس لیے چھائے کہ میرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی. صدیق اٹھے، گھر سے سارا سامان اکٹھا کیا اور سارا لے کے آیا. پھر بھی خیال آیا یار وہ سوئی تو رہ گئی نا. کل ایک سوئی کھڑی کی تھی کہیں دیوار میں، واپس پلٹے اور دیوار پہ ہاتھ مار رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا کیا دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹی وہ ایک سوئی لگائی تھی یہاں، اس کو تلاش کر رہا ہوں کہ سوئی کہیں رہ نہ جائے. وہ سوئی بھی میں اپنے نبی کے قدموں میں جا کے رکھ دوں. سبحان اللہ. سوئی بھی رکھ دی. عثمان پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی 300 اور اونٹ میری طرف سے. آپ نے فرمایا عثمان اللہ کو جزا خیر دے. پھر اعلان ہوا، پھر عثمان نے کہا 300 اونٹ پر میں ساز و سامان عثمان کی طرف سے. 900 اونٹ کا اعلان ہو گیا. پھر گھر گئے، سونے اور اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے لائے اور آپ کی جھولی میں ڈال دی. اور آپ یوں ہاتھوں میں اٹھاتے، ادھر ڈالتے، ادھر سے اٹھاتے، ادھر ڈالتے، یوں آپ ہاتھوں میں اچھال رہے تھے. اور آپ فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی گناہ بھی کرے گا نا اس کو بھی اللہ نیکی میں لکھے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتے عثمان آج کے بعد کچھ نہ بھی کرے تب بھی اللہ نے اس کے حصے میں خیر لکھ دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی چین نہ آیا. کپڑوں کو دیکھا، یار یہ کپڑے برائے فروخت ہیں، کچھ نہ کچھ بک جائے گی، پیسے مل جائیں گے. کپڑوں کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، نبی کے بغیر گزارا نہیں. کپڑوں کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، عشق مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں. ٹاٹ پڑا ہوا ہے نا، اس کو لباس بنا لیتا ہوں. کپڑے فروخت کر کے یہ بھی آقا کے قدموں میں لا دیتا ہوں. ٹاٹ کا لباس پہنا، کیکر کے کانٹوں کو اس کے بٹن بنائے،
اور اپنا ستر چھپایا، وہ لباس بیچ کے پیسے آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ اب آقا کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آقا کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے۔ اے اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرما رہے ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں میرے سے راضی ہے؟ آپ کو جب سلام ملا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ابو بکر کو سلام دے دو۔ اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں ابو بکر عائشہ کے ابا کے لیے۔ جبریل امین تو یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہن کے آیا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے اللہ کے نبی صرف میں نہیں، ذرا آسمانوں کی طرف سے دیکھو، اللہ نے عرشوں کے سارے فرشتوں کو کہا ہے آج ابو بکر کا لباس پہنا۔ سبحان اللہ، سارے فرشتوں نے ابو بکر کے لباس کو پہنا ہوا ہے۔ تو ابو بکر تو وہ ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مبارک بھی رمضان مبارک میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت یہ بھی رمضان مبارک میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ آدمی ہیں، واحد وہ انسان ہیں، واحد وہ انسان ہے جو بچپن سے ہی میرے نبی کی گودی میں پلے، بچپن میں ہی نبی پاک کے ساتھ ہو گئے تھے، اور آپ نے ہی ان کو پالا۔ جس وقت آپ ان کے امانتیں سپرد کر کے ہجرت کر کے آپ چلے گئے، آپ مدینہ پہنچے تو آپ کہہ گئے تھے علی میں تیرے بغیر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، تو آ جانا، میں تیرا انتظار کروں گا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ آئے تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاؤں پھٹے ہوئے تھے۔ جو حاجی مکہ اور مدینہ گئے ہیں، جنہوں نے حج اور عمرہ کیا، وہ اندازہ لگائیں جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں سفر، پھر پہاڑ، پھر کالے پہاڑ، پھر درمیان میں کچھ نہیں، کہیں کہیں وادیاں آتی ہیں، پھر وہ طریق ہجرت جو پرانا راستہ تھا ہجرت والا، وہ تو اور مشکل راستہ ہے، ابھی تو سڑکیں روڈ بن گئے۔ اس زمانے کا سفر اندازہ لگاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے تو آپ کے پاؤں میں سارے خون تھا، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، آپ انتظار میں تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے پاؤں پھٹ گئے، خون بہ رہا ہے، چلنے کی ہمت نہیں۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، لعاب مبارک پیروں میں لگایا، علی المرتضیٰ کے پیروں میں لگایا۔ علی فرماتے جب سے اللہ کے نبی نے میرے پاؤں میں اپنا لعاب مبارک لگایا ہے، اس دن کے بعد علی کے پاؤں دشمن کے مقابلے میں آگے تو بڑھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بھی رمضان مبارک میں۔ خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے ایک لشکر جرار کو ساتھ لیا، یمامہ میں پہنچے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی تیاری کی۔ خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا کہ جاؤ یمامہ میں، ایک بدبخت نے نبوت کا اعلان کیا ہے، مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ابو بکر ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی نبوت میں کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا، جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا ابو بکر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ خالد ابن ولید اٹھے، مسیلمہ کذاب کو جا کے قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ دریا کے کنارے پہ کھڑے، سمندر کے کنارے پہ کھڑے اور گھوڑوں پہ کھڑے، پورا لشکر جرار پیچھے ہے، خالد ابن ولید آگے سمندر ہے، اب پار جانا ہے، اے الہ کلمت اللہ کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، کلمے کو اگلے سمندر پار جا کے جو قوم بستی ہے، جو لوگ بستے ہیں، دریا کے پار ان کو جا کے پیغام دینا ہے۔ سفیریں نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، وہ دریا ہے، اب پار جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ اب مشورہ ہو رہا ہے،
بھئی اب کیسے جائیں گے؟ یا تو کشتیاں تیار کرے یا تو لکڑیاں کٹھی کرے، وہ سفینے بنا جائے۔ خالد ابن ولید فرما رہے نہیں نہیں، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو اور اللہ کا نام لو اور گھوڑے سمندر میں ڈال دو۔ میرا کمال عشق میں بس اتنا ہے اے جگر، آقا مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ کا نام لو، آنکھیں بند کرو، گھوڑے کو سمندر میں ڈالو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ جس سمندر میں گھوڑے ڈالنا تمہارا کام ہے، اللہ نے سمندر کو پتھر بنا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ سمندر پار ہوگا، گھوڑے پار ہو جائیں گے۔ صحابہ نے آنکھیں بند کی، خالد ابن ولید نے اللہ کا نام لیا۔ جس وقت آنکھیں کھولی، گھوڑے اس طرح جا رہے تھے جس طرح پتھر پہ چل رہے ہوں۔ آنکھیں کھولی، دریا پار کر چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، آقا مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان مبارک میں جو حالات اور واقعات وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ، اس عقیدے کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو کام سکھاتے، دنیا کے کام سکھاتے ہیں، ویسے ختم نبوت کا کام سکھائیں۔ آپ کے شہر میں قادیانی لابی پاگل کتوں کی طرح پہنچ چکی ہے، وہ اتر چکے ہیں۔ بھئی کیا وجہ تھی؟ تھرپارکر میں ان کو ضرورت کیا تھی؟ تھرپارکر تو پرامن علاقہ ہے، تھرپارکر میں قادیانیوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سن 1965 میں پہلا قادیانی ننگر میں پہنچا۔ بہاولپور کا ایک حکیم تھا، وہ حکمت کی 2 پڑیاں لے کر ننگر پارکر میں پہنچا، حکیم بن کے آیا۔ اصل میں وہ حکمت نہیں، وہ قادیانیت کا زہریلا وہ ٹیکہ لے کے آیا اور تھرپارکر کے بھولے بھالے لوگوں کے ایمان پر اس نے پابند کیا اور لوگوں کو بے ایمان بنانے کی کوشش کی۔ قادیانی کوئی آپ کے خیر خواہ نہیں کہ آپ کے لیے ہسپتالیں بنیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ قادیانیوں کے پیچھے ان کے نظریات ہیں، ان کی تبلیغ ہے، ان کی جو ہے یہ زہریلے ٹیکے ہیں۔ قادیانی سانپ کی طرح ہیں، جس طرح ایک سانپ خوبصورت ہوتا ہے، ایک سانپ کالا ہوتا ہے، ایک لنڈی جو مٹی رنگ کی ہوتی ہے نظر نہیں آتی، یہ لنڈی مٹی رنگ کی طرح قادیانی ہے۔ وہ کالا سانپ نظر تو آتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ لنڈی نظر نہیں آتی، یہ مٹی میں چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے، یہ درخت میں چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ قادیانی اس لنڈی کی طرح ہے، یہ چھپ کے ہمارے ایمانوں پر وار کرتے ہیں۔ خدا را دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند مفادات کی خاطر اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے بیان کیا سنگراسی تاڑ میں، اور قادیانیوں اس وقت یہاں قادیانیوں نے زمین لی تھی، یہ 4 دیواری نہیں ہوئی تھی، تو صحیح ابراہیم غالباً نام تھے ماسٹر، تو ان کے بیٹے بیمار ہوئے۔ میں نے کہا، وہ بیٹے لے کے گیا المہدی اسپتال میں، میں نے کہا بیٹے کو المہدی سے واپس لائے۔ اگر قادیانی ہمارے نبی کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن کے دروازے پہ بیٹے نے جان دے دی، کہاں سے بخشش لاؤ گے؟ سفارش کا صرف ایک ذریعہ اور ایک دروازہ ہے، وہ میرے نبی کا دروازہ ہے، وہ بھی آپ نے اپنے اوپر بند کر دیا، کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا۔ واپس لائے، کہا کہ بیٹا اگر اللہ کو پیارا ہوتا تو ہو جائے، قادیانی سے علاج نہیں کرواؤں گا۔ اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، بیٹے کو صحیح کر دیا۔ قادیانیوں سے بائیکاٹ یہ اسلام کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ کھوج لگاؤ،
جو قادیانیوں کے یہاں کوئی ریڑھا لگاتا ہے یا جو قادیانی یہاں بستے ان کا مکمل بیکاٹ کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا پکڑو اور ان کا بازو مروڑ دو، اس کا پاؤں توڑ دو، نہیں. قادیانیوں کا بیکاٹ کرو. قادیانی خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا. ان کا بیکاٹ کرو، نہ ان کو کوئی چیز دو نہ ان سے کوئی چیز لو. کھڈاروں میں بیکاٹ شروع کیا اور ان کو نہ تو سبزی دیتے تھے، نہ ان کو گوشت دیتے تھے، نہ ان کو کوئی بیلنس ملتا تھا. وہ ٹنڈو باغ ہو جاتے تھے بیلنس کرانے کے لیے. آدھے سے زیادہ خاندان وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو قادیانیوں سے بیکاٹ اور ختم نبوت کا کام یہ آپ اور آپ کے اولادوں کی گھٹی میں ہونا چاہیے. کریں گے یہ کام، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. اے رب کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. اے مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم جتنے احباب مسجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کی تمام برکات نصیب فرما، رحمت نصیب فرما. اے مولا کریم جن حفاظ نے قرآن کریم پڑھا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. جنہوں نے سنا ہے اس کا مکمل ثواب نصیب فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یا اللہ اس کو معاف فرما. اے مولا کریم رمضان مبارک کے مہینے میں جو احباب اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا اعتکاف اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. اے مولا کریم جو ساتھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے علم میں ہے ان میں سے کسی کا ابا دنیا سے چلا گیا، کسی کی اماں دنیا سے رخصت ہوئی، کسی کا بیٹا دنیا چھوڑ چکا. یا اللہ سب کی بخشی فرما، سب کے درجات بلند فرما. اے مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اس محلے میں اڑوس پڑوس میں اگر کسی ہندو کا بچہ بیمار ہے تو اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے مولا کریم تھر میں خوشحالی نصیب فرما، تھر پاکر میں بارش نصیب فرما. یا اللہ تھر کے جو اسباب ہیں ان کے رزق کے وہ سارے ان کے لیے نصیب فرما. اے مولا کریم دین کا بول بالا فرما. اس مدرسہ عثمانیہ کی جو جو ضروریات ہیں یا اللہ غیبی خزانوں سے پوری فرما. اے مولا کریم اس مدرسے میں جو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو دین کا داعی بنا، مجاہد بنا. یا اللہ ان سے دین کا کام لے لے. یا اللہ تھر کے دور دراز علاقوں میں یہاں سے بادلوں کی طرح یہ جو ہے علم کے سب بھر کے جائیں اور ہر طرف جا کے برسے اور ہر طرف دین کی بہاریں آ جائے. اے مولا کریم جو کچھ کہا گیا یا اللہ سنا گیا یہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اس کے اثرات نصیب فرما. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.